کہہ رہے ہیں کہ آپ کو فیصل واؤڈا کی کسی بات کی فکر نہیں ہے اور آپ اسی طرح کام کرتے رہیں گے. اچھا، کمنگ ٹو دا ویری انیشیل پوائنٹ جہاں سے ہم نے گفتگو کا آغاز کیا تھا، آپ نے مس کر دی شروع میں. پراجا صاحب، میں وہاں پہ تھوڑا سا لے کر آؤں گی آپ لوگوں کو واپس، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ظاہر ہے کہ ایک تو چیزیں ہوتی ہیں، حصہ بقدر جثہ بٹنا ہے، یا پھر یوں سمجھ لیں کہ جس کو جتنی سنی گئی اتنا ہے. فیصل واؤڈا جیسے لوگ یا محسن نقوی صاحب جیسے لوگ جو ہیں، اس کو ظاہر ہے کہ میرا خیال سے نون لیگ تو اون نہیں کرتی. ابھی راز صاحب کی مجھے گفتگو سے لگ ہی گیا کہ اون نہیں کیا جاتا، لیکن وہ اتنے پاورفل ہوتے ہیں کہ وہ آتے ہیں اور وہ اسی حکومت کے وزیر اعظم کے بارے میں یا وزرائے اعلیٰ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، اور پھر حکومت کہتی ہے کہ ہم نے اس بات کا جواب نہیں دیا. ڈیفینس نہیں، یہ تو ان کا رائٹ ہے. بٹ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ معاشی طور پر جو لیوریج گورنمنٹ دے سکتی تھی، فار ایگزامپل رانا صاحب نے کہا کہ ہم کام کر رہے ہیں، بٹ وفاقی کیبنٹ کو اگر آپ دیکھیں تو تنقید کی جاتی ہے کہ اس کا حجم تو اتنا ہونا نہیں چاہیے تھا. ایکسپینڈیچر کنٹرول کرنے کا بھی تو آئی ایم ایف کہتی ہے نا. تو آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ اگر یہ یہاں سے کنٹرول شروع ہو جائے، آپ ٹھیک ہے صوبوں سے لے رہے ہیں، آپ فنڈز گرانٹ لے رہے ہیں، لیکن اب اپنی طرف بھی تو توجہ دیں سر. دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آئین میں 11% کیبنٹ کا سائز رکھا ہوا ہے اس سے زیادہ تو نہیں ہے، تو اس لیے کوئی بھی آدمی اتنا تو ڈیفینڈ کر سکتا ہے. اگر ہم کیبنٹ کی بات کریں، جو اسٹرکچرل پرابلم ہے، جیسے گاڑیوں کی بات ہو رہی تھی، ٹھیک ہے، قائرہ صاحب درست فرما رہے ہیں کہ ہم ابھی لنڈن یا کینیڈا نہیں بن سکتے، لیکن دیکھیں نا، یہ سیکیورٹی پروٹوکولز اپنی جگہ پہ کہ وزیر اعظم جا رہے ہیں، خطرہ ہے، صدر جا رہے ہیں، اور خاص طور پر اس دور میں جب ٹیررزم ہو رہا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ایک اسٹیٹس سمبل بنا ہوا ہے نا کہ آپ اسلام آباد میں کرولا میں بھی گھوم سکتے ہیں، لیکن آپ اسلام آباد میں جناب وہ کروزنگ، ہر لیٹسٹ کروزنگ کا ماڈل پاکستان میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، لوگ اپنی جیب سے دیتے ہیں، بٹ یہ اسٹیٹس سمبل جو ہے وقت کے ساتھ یہ بڑا ہے، یہ کم نہیں ہوا. ٹھیک، یہ نہیں ہے کہ کم از کم جو ہے وہ اگر اچھی ٹرانسپورٹ نہیں ہے. جب میٹرو آئی تھی اسلام آباد میں تو لوگ آتے ہیں اس میں. لاہور میں وہ ٹرین چلی، اورنج ٹرین، لوگ اس میں سفر کرتے ہیں. پچھلے سال بالکل کرتے ہیں. تک 7 ملین لوگوں نے اورنج ٹرین میں سفر کیا. یہ جو اسٹیٹس سمبل چیزیں بن جاتی ہیں ہمارے معاشرے میں، اوروں میں بھی ہوتی ہوں گی، ہم تو اپنی چادر اور اپنے پاؤں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں نا. تو صرف کیبنٹ کا سائز کم کرنے سے ہمارے خرچے نہیں ہوں گے. آپ دیکھ لیں ڈپٹی کمشنر کا گھر کتنا بڑا ہوتا ہے، آپ ریلوے والوں کو دیکھ لیں، ان کے گھر کتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں. کم از کم ایک جیسے رانا صاحب ایک کارپوریٹ سیکٹر کی سوچ رکھتے ہیں، پینشنز کا حجم یہاں دیکھ لیں. گورنمنٹ کا دفتر دیکھ لیں، نہیں گورنمنٹ کا دفتر دیکھ لیں، اور جناب ایک پرائیویٹ سیکٹر کا وہ زیادہ کنٹریبیوٹ کر رہا ہوتا ہے وہ بیٹھ کے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ یہ 1000 ارب روپے، 1167 ارب روپے فیڈرل گورنمنٹ کو چلانے کے لیے، پلس اوپر سے 1000 ارب روپے سے زیادہ پینشن ہے. کم از کم یہ والے اخراجات جو ہیں یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے ایز کمپیئر ٹو دی کیبنٹ سائز. وہ میں نے گزارش کی نا، کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ 11% آئین اجازت دیتے ہیں اور ہم نے 11% یعنی سے کہ کم آپ رکھا ہوا کو ہے. صرف اپنا سائز کیبنٹ کا نہیں دیکھنا، آپ کو اپنے ایکسپینڈیچر بھی دیکھنے ہیں. آپ کو اللہ تعالیٰ جو آپ نے بھی ذکر کیا، جو میرا خیال سے رانا صاحب کو بھی اس کا ادراک ہے، اور قائرہ صاحب تو اس پہ بات بھی کر چکے ہیں، اور میرا خیال سے یہ ابھی بات نہیں کر رہے. یہ ہم جب سے پاکستان اب بنا ہے تب سے لے کر آج تک کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شیپ میں اس کی گفتگو ہوتی رہی کہ پاکستان کو ہم نے معاشی طور پر اسٹرانگ کیسے کرنا ہے.